بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نقطہ نظر میں خوش آمدید۔ آج ہم یہ پروگرام شیعہ عالم دین حسن اللہ یاری جو ہے اس کے کیے گئے اعتراضات کے جواب دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کے جوابات دینے کے لیے محترم جناب بلال احمد صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے یہ سوالات کریں گے اور ان کے جوابات لیں گے۔ جناب بلال صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال جو ہے وہ حسن اللہ یاری کا موقف ہے کہ منسوخ الاحکام آیات تو قرآن میں موجود ہیں، مگر منسوخ التلاوہ آیات اہل سنت تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ڈرامہ ہے، ایک من گھڑت کہانی ہے جس کی کوئی دلیل اہل سنت کے ہاں موجود نہیں ہے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اور نہ ہی کسی صحابیہ نے۔ میں اپنے پہلے سوال کی طرف اب آتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں نسخ کا ثبوت کس دلیل سے مانا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ محترم اعظم صاحب۔ بات یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں، سب سے پہلے میں اس عقیدے کو واضح کر دیتا ہوں۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جی، اور یہ ہم تک تواتر سے پہنچی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی، اس کے اندر کوئی نقصان، اس کے اندر کوئی زیادتی ہرگز اس کا احتمال اور ادنا سے ادنا دائرے میں بھی اس کا احتمال ممکن نہیں، بے شک، کیونکہ اس کتاب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں پڑھا۔ جب آیات نازل ہوتی تو آپ ان آیات کو لکھوا دیتے، آپ ان آیات کو پڑھ کر سناتے، آپ کے کاتبین جو تھے وہ آپ کے ہمراہ ہوتے، سفر و حضر میں آپ کے ہمراہ ہوتے، تو جس طرح ممکن ہوتا ان آیات کو محفوظ کر لیا جاتا۔ اور ہم قرآن اسے سمجھتے ہیں جو تواتر سے، جو اخبار متواتر سے، جو اجماع سے ہم تک پہنچا ہے۔ جی، اور جس طرح اس قرآن پاک کی حفاظت کا اہتمام میرے مالک نے اس دنیا میں کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی ایک عظیم الشان قدرت کا ظہور اس دنیا میں ہوا ہے۔ لیکن قرآن کے دشمن، اسلام کے دشمن، دین کے دشمن اور خدا کے اس پیغام کے دشمن، انہیں قرآن پاک کی یہ حفاظت، یہ غیر مبدل کتاب جو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی، اتنی بڑی کتاب، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے پہلے لوگوں کو کتاب کا ایک حصہ دیا تھا، اور پوری کتاب اللہ نے جو نازل کی ہے وہ قرآن ہے جو محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی۔ ماشاء اللہ۔ تو ان کی سازشیں، انہوں نے بے شمار روایات اس طرح کی بنائی جن کو ہم فیبریکیٹڈ، من گھڑت روایات کہتے ہیں۔ ان روایات کو انہوں نے کتابوں میں داخل کیا، ان کے لیے راویوں کا ایک عظیم الشان اہتمام کیا۔ آپ کو ایسی ایسی روایات ملیں گی کہ جو قرآن کی عظمت کو مجروح کرتی ہیں، اور ان کی سند بھی عالی اسناد ہوں گی۔ جی، تو انشاءاللہ میں اس پر تو بحث کروں گا۔ تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی روایات جس نے بھی بیان کی ہیں وہ روایات ہمارے ہاں مردود ہوں گی، لیکن قرآن پاک کی جو فائنیلٹی ہے، قرآن پاک کی جو حفاظت ہے، قرآن پاک کو جو اللہ نے سیکیور کیا ہے، اس پر کوئی کسی قسم کا ان روایات کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور انشاءاللہ ابھی میں ان کی حقیقت تو آپ کے سامنے واضح کر دوں گا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہم تک پہنچایا ہے وہ تواتر کے ساتھ پہنچایا ہے، اور روایات جو پہنچی ہیں
ان میں بہت ساری روایات خبر واحد ہیں، اور جب خبر واحد متواتر کے ساتھ ٹکراتی ہے تو تواتر کو مشکوک نہیں سمجھا جاتا، اس خبر واحد کی صحت کو چیک کیا جاتا ہے۔ اگر تو وہ خبر واحد تعویل کے تحت اس تواتر کے ساتھ میل رکھتی ہو تو پھر تو خبر واحد کو قبول کر لیا جاتا ہے، وگرنہ خبر واحد کو بالکل مردود، باطل اور ساقط الاعتبار سمجھ کر رد کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ کا یہ سوال کہ نسخ کن ذرائع سے ثابت ہوتا ہے، تو میں اس کے لیے امام جلال الدین سیوطی کی کتاب الاتقان سے میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں وَلَا يُعْتَمِدُ فِي النَّسْخِ قَوْلُ عَوَّامِ الْمُفَسِّرِينَ، کہتے ہیں کہ نسخ کے بارے میں کہ کیا منسوخ ہے کیا ناسخ ہے، تو کہتے ہیں کہ عام مفسرین جو ہے ان کا قول نہیں چل سکتا کہ کوئی مفسر کہہ دے کہ فلاں آیت منسوخ ہے تو کسی مفسر کے کہنے سے آیت منسوخ نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں بلا ولا اجتہاد المجتہدین، اور نہ ہی کسی مجتہد کے قول سے کوئی آیت منسوخ ہو سکتی کہ کوئی مجتہد یہ کہہ دے کہ یہ آیت منسوخ ہے من غیر نقل صحیح، بلکہ جب کوئی مجتہد یہ کہہ دے کہ فلاں آیت منسوخ ہے اور اس کے پاس کوئی نقل صحیح نہیں ہے، یعنی کوئی روایت صحیح نہیں، تو محض مجتہد کے قول سے بھی نسخ ثابت نہیں ہوتا۔ اور فرماتے ہیں ولا معارضۃ بینۃ لأن النسخ یتضمن رفع حکم و اثبات حکم تقرر فی عہدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آگے فرماتے ہیں والمعتمد فیہ، کہ جس چیز پر اعتماد کیا جا سکتا ہے نسخ کے بارے میں وہ کیا ہے، فیہ نقل، وہ کوئی نقل ہونی چاہیے، کوئی روایت ہونی چاہیے، وہ تاریخ، یا وہ تاریخ کی ایک شہادت ہونی چاہیے، یعنی اسلام کی تاریخ گواہی دے کہ اس آیت کو ہر دور میں منسوخ سمجھا گیا ہے، دون الرأی والاجتہاد، لیکن نہ تو رائے سے نسخ ثابت ہوگا اور نہ ہی کسی مجتہد کے اجتہاد سے نسخ ثابت ہوگا۔ تو اس میں امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن للحافظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے اس واضح کر دیا ہے کہ منسوخ ہونے کے لیے ہمیں یا تو نقل صحیح کی ضرورت ہوگی یا تاریخ کی شہادت کی ضرورت ہوگی، اس کے علاوہ محض رائے، اجتہاد اور قیاس سے کسی بھی آیت کو منسوخ کرنے یا سمجھنے کا، قول کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب دوسرا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ یاری کا کہنا ہے کہ امام ابو عبید قاسم بن سلام الحروی کی کتاب فضائل القرآن کے صفحہ نمبر 287 پر روایت موجود ہے کہ ابو معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے ہشام سے، اور ہشام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے عروہ سے، اور عروہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ قرآن پاک میں کچھ غلطیاں ہیں، اور پھر عروہ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 63 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 168، اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 69 کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھانجے، یہ قرآن کے کاتبین کا کارنامہ ہے، اور یہ غلطیاں انہوں نے قرآن لکھنے میں کی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے، جو کہ صحیح بخاری میں یہی سند بالکل انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اور صحیح بخاری اہل سنت کے ہاں بالاجماع صحیح کتاب ہے، لہٰذا یہ روایت تو بالکل صحیح ہے۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو پھر قرآن کس طرح درست ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی تھی، کیا اس پر بھی حرف نہیں آئے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ آپ صحیح فرماتے ہیں کہ اگر اس روایت کو تسلیم کیا جائے
کہ لکھنے والوں نے قرآن میں غلطیاں کی ہیں، ھذا عمل الکتاب اخطأوا فی الکتاب، کہ لکھنے والوں نے قرآن میں کچھ غلطیاں کر دی ہیں، لفظ کچھ تھے لیکن انہوں نے کچھ اور لکھ دیے۔ سب سے پہلے بات تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روایت کی سند کیسی ہے، روایت کیا ہے، اس پر تو انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ کسی روایت کی سند کا محض صحیح ہے، وہ اس روایت کے قابل قبول ہونے کے لیے لازمی شرط نہیں ہوتا۔ بعض اوقات روایات اسناد کے اعتبار سے بہت اعلیٰ سند رکھتی ہیں، لیکن ان کا متن انتہائی مضطرب ہوتا ہے، انتہائی مخدوش ہوتا ہے، انتہائی مجروح ہوتا ہے۔ ان کا جو متن ہوتا ہے وہ متن صحیح ہوتا ہے، سند صحیح ہوتی ہے۔ تو محض کسی روایت کی سند کا صحیح ہونا اس روایت کے قابل قبول ہونے کے لیے لازمی شرط نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، کیونکہ جتنے دشمنان اسلام ہیں انہوں نے جو روایات بھی فن حدیث، اصول حدیث، حدیث کی کتابوں میں درج کی ہیں وہ ساری اعلیٰ اسناد کے ساتھ، ان کے راوی کمال کے راوی۔ تو اس لیے میں سند کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جی سند صحیح ہے، روایت صحیح ہے، روایت صحیح ہے تو اب تو قرآن میں غلطیاں، اغلاط ثابت ہو گئی۔ تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو اصول حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ کوئی روایت صحیح کب ہوتی ہے۔ تو اس میں حافظ ابن صلاح کی اصول حدیث میں جو سب سے معتبر ترین کتاب ہے مقدمہ ابن صلاح، مقدمہ ابن صلاح، حافظ ابن صلاح کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے مقدمہ ابن صلاح۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا۔ کہتے ہیں صحیح حدیث وہ ہے جس کی سند بھی متصل ہو، یعنی اس کے راویوں کا کوئی سلسلہ درمیان سے ٹوٹا ہوا نہ ہو، اور اس کو کامل العدالہ اور کامل الضبط راویوں نے اپنے ہی جیسے راویوں سے نقل کیا ہو، یعنی جن سے نقل کریں وہ راوی بھی صحیح ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو اور معلل نہ ہو۔ تو یہ جو بات ہے نا، یہ عام طور پہ جب لوگ کہتے ہیں یہ تو روایت صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے، لیکن وہ حدیث صحیح کی تعریف بھی پوری نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس سند صحیح ہے تو حدیث صحیح ہے۔ لیکن امام ابن صلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ روایت شاذ نہ ہو۔ اچھا، اب یہ شاذ ہونا کیا ہے؟ یہ شاذ ہونا اس کی سند کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ اس کے متن کے اعتبار سے، یعنی اس کا متن بھی شذوذ سے پاک، اور وہ معلل بھی نہ ہو، یعنی اس کے اندر کوئی علت قادیہ بھی نہ ہو، اور وہ علت قادیہ جو ہوتی ہے وہ سند میں نہیں ہوتی، وہ متن میں ہی ہوتی ہے۔ تو اب جب اس کی سند بھی ٹھیک ہوگی، جب اس کا متن بھی بالکل ٹھیک ہوگا، اس کے اندر کوئی علت ایسی نہیں پائی جائے گی جو علت قادیہ ہے، تو پھر اس روایت کو آپ کامل طور پر صحیح کہیں گے، اور پھر اس روایت کو آپ تسلیم کریں گے، اس روایت کو مانے بغیر آپ کا چارہ نہیں۔ تو یہ جو آپ نے روایت پڑھی ہے، اگر اس کی سند کافی اچھی بھی ہے، حالانکہ اس کی سند میں بھی کیا کچھ ہے وہ میں واضح کر دوں گا، تو محض سند کا یا اللہ یاری کا یہ کہہ دینا کہ جی یہ روایت صحیح بخاری میں فلاں صفحے پر اسی سند کے ساتھ موجود ہے، اس کے یہی راوی جو ہیں ابو معاویہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں ہشام سے، ہشام روایت کرتے ہیں فلاں سے، تو محض اللہ یاری صاحب آپ کے اس طرح کہہ دینے سے معاملہ نہیں حل ہو جاتا، کیونکہ سند کا صحیح ہونا متن کے صحیح ہونے کو کوئی مستلزم نہیں ہے، اور کیونکہ ہمارے ہاں روایت صحیح وہ ہوتی ہے جس کی سند بھی صحیح ہو اور اس کا متن شاذ بھی نہ ہو اور اس کا متن معلل بھی نہ ہو، اس کے اندر کوئی علت بھی نہ پائی جائے۔ یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے۔ اپنے طرف سے اہل سنت کے بارے میں یہ رائے قائم کر دینا کہ سند کا صحیح ہونا ان کے نزدیک روایت کے قابل قبول ہونے کی علامت، اور یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ اور کیا یہ جو ہے روایت قرآن پاک کی آیت یہ جو ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس سے بھی ٹکراتی نہیں؟ ہاں بالکل ٹکراتی ہے، لیکن پہلی بات تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس روایت کو میں سند کے اعتبار سے صحیح سمجھ لینے سے بھی معاملہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی ہم نے متن پر بات نہیں کی، اور اس کا متن جو ہے وہ اتنا افسوسناک متن ہے
کہ اس کا متن تو یہ واضح کرتا ہے کہ بالکل غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، تو جب اس کا متن قرآن کی نص کے ساتھ ٹکرا رہا ہے تو محض اس کی سند کا صحیح ہونا کیسے آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے ہم اس روایت کو باطل سمجھتے ہیں اور حضرت ام المومنین پر ایک الزام سمجھتے ہیں، اتہام سمجھتے ہیں، اور امام ابو عبید قاسم بن سلام الحربی، ان کی عظمت کو سلام، وہ تو کیا امام بخاری بھی ایسی روایات سے نہیں بچ سکے، کیونکہ کسی کتاب کی سوائے قرآن پاک کے اللہ نے کوئی ضمانت نہیں لی، اور انہوں نے انسانی حد تک کاوش کی، لیکن پھر بھی وہ راویوں کی ریشہ دوانیوں سے بچ نہیں سکے۔ اور یہ روایات اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن پاک ہی ایک دنیا میں ایسی کتاب ہے جو کامل کتاب ہے۔ ان روایات، ان کتابوں کے اندر ان روایات کا درج ہو جانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے پریشانی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ بات قرآن کے کامل، اکمل اور مکمل ہونے کی واضح ترین دلیل ہے کہ ہر روایات، ہر کتاب، ہر کامل و ضبط محدث کی کتاب سے کوئی نہ کوئی ایسی روایت نکلاتی ہے جس میں دشمنان اسلام کی کوئی نہ کوئی آمیزش ہوتی ہے۔ تو ایک کتاب دنیا میں پھر ایسی ہے کہ جس کی حفاظت اللہ نے لی اور اس کا ذمہ خدا نے لیا، اور اس کے اندر کوئی چیز نہیں ملتی۔ باقی اب رہ گئی اس روایت کی سند۔ اب وہ سند یہ ہے کہ حدثنا ابو عبید حدثنا ابو معاویہ، تو اس کا جو یہ راوی ہے نا ابو معاویہ، یہ ہشام بن عروہ سے روایت کرتا ہے۔ ہشام بن عروہ سے یہ روایت کرتا ہے۔ اب ابو معاویہ خود کیسا ہے اور ہشام بن عروہ سے یہ جو روایت کرتا ہے اس روایت کا کیا حال ہے، اس کے لیے میں آپ کو امام ذہبی سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ امام ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اور وہ بڑے کمال کی کتاب ہے۔ اس میں امام ذہبی نے بہت تفصیل کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ کئی صفحات پر انہوں نے حضرت ہشام بن عروہ کا تذکرہ لکھا، اور کئی محدثین نے ہشام بن عروہ پر بہت نقد کی، اور امام ذہبی نے پھر اس نقد کا رد کر کے ہشام بن عروہ کا دفاع کیا، ٹھیک ہے، جو اس حدیث کا ایک مرکزی راوی ہیں۔ لیکن امام ذہبی جو ہیں وہ خود بھی پھر اس بات کا انکار نہیں کر سکتے۔ کیا کہتے ہیں قلت، اور بلکہ اس سے بھی ذرا اوپر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وقال یعقوب ابن شیبہ، یعقوب ابن شیبہ کہتے تھے ہشام بن ثبت، ہشام مضبوط راوی ہے، لم ينکر علیہ الا بعد مسیرہ الی العراق، کہتے ہیں کہ ان پر کسی نے جرح تو نہیں کی، ان پر جرح اس وقت شروع ہوئی، ان پر تنقید اس وقت شروع ہوئی جب وہ عراق آئے، فَإِنَّهُمْ بَسَطَ فِي الرِّوَایَاتِ، انہوں نے وہاں پر جا کر پھر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ روایات بیان کرنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں وہ ارسل عن ابیہ مما کان سامعہ من غیر ابیہ، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ سے جو روایات نہیں سنی تھی ان کے بارے میں بھی وہ کہہ دیتے تھے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، یعنی حالانکہ انہوں نے وہ روایت اپنے باپ سے نہیں سن رکھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں نا اس روایت میں کیا ہے، ہشام روایت کرتے ہیں عروہ سے، ہشام بن عروہ، اور عروہ روایت کرتے ہیں عائشہ سے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں امام ذہبی جنہوں نے بڑا دفاع کیا ہشام کا، لیکن وہ مان گئے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ وہاں پر جب عراق میں آئے تو پھر انہوں نے عراق میں اپنے باپ کا نام لے کر وہ روایات بیان کی جو در حقیقت انہوں نے اپنے باپ سے سنی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اب پھر آخر میں اپنا تبصرہ سنیں امام ذہبی کا، کہتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں، ذہبی کہتے ہیں، امام شمس الدین ذہبی فرماتے ہیں قلت، میں یہ کہتا ہوں فی حدیث العراقیین عن ہشام اوہام تحتمل، کہتے ہیں کہ جو ہشام بن عروہ سے عراقیوں کی روایت ہے، جو ہشام بن عروہ سے کون لوگ روایت کرتے ہیں؟ عراقی، جو عراقیوں کی روایت، تو کہتے ہیں اوہام، اس روایت میں وہم ہے، وہم، اور راوی کا وہم حدیث کے ضعف کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ وہم کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا کچھ ہے اور بیان کرتا کچھ ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا یہ بات میں نے سنی ہے کہ نہیں، یہ بات میں نے سنی بھی ہے کہ نہیں، یعنی اس کو باتوں میں وہم ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ کما واقع فی حدیثہم عن معمر اوہام، اور جیسا کہ ان کی جو روایات ہیں عراقیوں کی روایات، جب وہ معمر سے روایت کرتے ہیں ان میں بھی وہم ہے۔ بس اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ مزاج سیر اعلام النبلاء جو کتاب ہے،
یہ اس کی 6 جلد ہے اور یہ ہشام بن عروہ کا تذکرہ ہے، اور امام ذہبی جو اسماء الرجال کے درجہ اول اور چوٹی کے ائمہ میں سے ہیں، وہ ہشام کا تمام در دفاع کرنے کے باوجود بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہشام سے جو عراقی روایت کرتے ہیں، ہشام سے جو اہل عراق کی عراقیین کی روایت ہے، وہ وہموں سے بھری ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھو ذرا غور کیجئے آپ کہ یہ جو روایت ہے اس میں ابو معاویہ عن ہشام بن عروہ، اس میں ہشام سے جو روایت کر رہا ہے وہ ابو معاویہ ہے۔ تو اب آپ کو بتاؤں ابو معاویہ کون تھے؟ اب اس میں آپ ذرا غور کریں، تھوڑا سا دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں آپ کو تہذیب التہذیب کی، یہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ تہذیب التہذیب ہے، وہ فرماتے ہیں، آپ سنیے تھا، کہتے ہیں محمد بن خازم التمیمی السعدی ابو معاویہ الضریر الکوفی، جی ابو معاویہ الضریر الکوفی، یعنی ہشام سے ابو معاویہ روایت کر رہے ہیں، اور ابو معاویہ خود کون ہے؟ وہ کوفی۔ اور ذہبی کیا فرماتے ہیں کہ جو روایتیں ہشام بن عروہ سے کوفیوں نے روایت کی ہیں، جس طرح کہ یہ روایت آپ نے پیش کی ہے، تو وہ روایات کیا ہیں؟ وہ روایات اوہام، غلطیوں سے بھری پڑی ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اس لیے یہ تو حال ہے اس کی سند کا، اور اس میں آپ کو اور میں پڑھ بھی دیتا ہوں کہ یہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے یہ تہذیب التہذیب کی 3 جلد جو ہے، اس کے صفحہ نمبر 551 پر کیا لکھا؟ کہتے ہیں وقال عبداللہ بن احمد، کہ امام احمد ابن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ کہا کرتے تھے، سمیت ابی یقول، میں نے امام الائمہ، امام اہل السنہ، امام احمد ابن حنبل اپنے باپ سے سنا، وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ابو معاویہ الضریر، کہ یہ جو ابو معاویہ الضریر ہے جو ہشام سے روایت کر رہا ہے، فی غیر حدیث الاعمش مضطرب، کہتے ہیں کہ یہ جب اعمش سے روایت کرے تو پھر تو ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر اعمش کے علاوہ کسی سے روایت کرے تو اس کی روایات میں اضطراب ہے، اور روایات کا اضطراب روایات کے ضعف کو مستلزم ہے۔ آپ اصول حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر دیں، کہ جس طرح کہ میں نے حافظ ابن صلاح کا مقدمہ ابھی آپ کے سامنے، آپ اس میں حدیث کے ضعیف ہونے کی وجوہات اگر تلاش کریں تو بہت بڑی اور پہلی وجہ آپ کو پتہ کیا ملے گی؟ حدیث کا مضطرب ہونا، حدیث کا مضطرب ہونا۔ تو کہتے ہیں امام احمد کہ ابو معاویہ کی صرف وہ حدیثیں ٹھیک ہیں جب وہ کس سے روایت کرے؟ اعمش سے روایت کرے۔ تو کہتے ہیں ان کے علاوہ کیا حال ہے؟ کس کا؟ ابو معاویہ کا۔ تو ان کے علاوہ کا حال یہ ہے کہ لا یحفظها حفظا جیدا، یہ پھر اچھی طرح باتیں حفظ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو روایت آپ نے پڑھی ہے، یہ روایت ابو معاویہ الضریر کی اعمش سے نہیں ہے، اور ان کی روایت اگر ٹھیک ہوتی تو کس سے ہوتی؟ اعمش سے ہوتی۔ اور یہ کوفی ہیں، اور ان کی یہ روایت ہشام سے ہے، اور ہشام کی تو محمد بن زریر کی وہ روایات قابل قبول ہوں گی جو اعمش سے ہوں گی، اور جو روایت آپ نے حضرت ام المومنین والی پڑھی وہ ابو معاویہ الضریر کی اعمش سے نہیں ہے بلکہ ہشام بن عروہ سے ہے، جس کے بارے میں امام اہل سنت امام احمد نے فرمایا کہ وہ روایتیں مضطرب ہیں، اور ان میں ابو معاویہ کا حافظہ اچھا نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بھی سن لیں کہ کانا رئیس المرجئہ بالکوفہ، کہ یہ جو بد عقیدہ ایک فرقہ تھا، مرجئی فرقہ، جن کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان کے ایمان قبول کر لینے کے بعد کوئی کسی قسم کا گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ اس کا عقیدہ، اور صرف عقیدہ ہی نہیں بلکہ یہ مرجئہ فرقے کا رئیس تھا، ان کا لیڈر تھا، اور مرجئہ عقیدے والے بد عقیدہ لوگ ہیں، وہ اہل سنت نہیں ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں امام ابن حجر ذکر ابن حبان فی الثقات، کہ امام ابن حبان نے ابو معاویہ الضریر کا ذکر اپنی کتاب الثقات میں کیا ہے۔ وقالا، اور ابن حبان کہتے تھے کانا حافظا متقنا، کہ یہ حافظ تھے، بڑے نیک آدمی تھے، ولکنہ کان مرجئا خبیثا، لیکن یہ بد مذہب بھی تھے اور خبیث بھی تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ مرجی عقیدہ تھا۔ اور پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں وقال ابو داؤد، کہ امام ابو داؤد نے فرمایا
قلت لأحمد، میں نے امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کیف حدیث ابی معاویہ عن ہشام بن عروہ، یہ آپ کے لیے ہے کیونکہ آپ نے جو سند پیش کی ہے وہ ابو معاویہ کی ہشام بن عروہ سے ہے. تو امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے پوچھا کہ ابو معاویہ کی وہ حدیثیں جو ہشام بن عروہ سے ہیں ان کا کیا حکم ہے، جس طرح کہ آپ زیر تبصرہ روایت کہتے ہیں قال فیہا احادیث مضطربۃ، کہ یہ مضطرب قسم کی روایات ہیں، یرفع منہا احادیث الی النبی، اور یہ کچھ احادیث جو ہیں ان میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کو مرفوع کرتے ہیں، ان تک پہنچاتے ہیں. تو یہ تو آپ کو میں نے دو باتیں بتا دیں کہ ایک تو ہشام بن عروہ سے روایت کرنے والا کوفی ہے، پھر وہ جو کوفی ہے پھر اس کا عقیدہ بھی کیا ہے، مرجی ہے، اور پھر اس پر اہل علم نے نقد بھی کی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ابن خراش کا قول ابن حجر نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں بالاغنی مجھے یہ بات پہنچی ہے ان مالکا ناکم علیہ حدیث لأہل العراق، کہ امام احمد ابن حنبل ابو معاویہ الضریر کی وہ روایات جو اس نے ہشام سے روایت کی ہیں، اور ہشام کی وہ روایات جو ہشام سے عراقیوں نے لی ہیں، وہ روایات جو ہیں وہ قابل نقد ہیں، ان پر جرح کی جاتی ہے اور وہ قابل قبول نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ہی نا میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتا دوں کہ ایک میزان الاعتدال جو ہے نا حافظ ذہبی کی، اس میں بھی ذرا آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ ابو معاویہ الضریر جو ہشام بن عروہ سے روایت کرتا ہے یہ کون ہے. فرماتے ہیں ابو معاویہ ابو المعتمر ابو معاشر، یہ اس کی دو کنیتیں ہیں. تو یہ میزان الاعتدال کی جلد نمبر 7 اور 8 ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ وقال الحاکم، امام حاکم فرماتے ہیں کہ احتج بہ الشیخان، کہ ابو معاویہ الضریر سے امام بخاری اور مسلم نے روایات لی ہیں، اور فرماتے ہیں وَقَدْ اشْتَهَرَ عَنْهُ الْغُلُوُّ اے غلو التشیع، کہ یہ غالی شیعہ تھا. یہ کیا تھا؟ غالی شیعہ تھا. اور غالی شیعہ کون ہوتا ہے؟ غالی شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو حضرت شیخین جو ہیں ابو بکر اور عمر ہیں ان پر بھی حضرت علی کو فضیلت دیتا تھا. تو یعنی یہ غالی فی التشیع تھا. اور میں اللہ یاری صاحب کو یہاں پر ایک اور بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ یاری صاحب جو آپ نے روایت پیش کی ہے اس کے سارے راوی آپ کے اپنے گھر کے ہیں، اور آپ کے اپنے گھر کے راوی اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ آپ ہمارے سر نہ تھوپیں. ابو معاویہ الضریر شیعہ نہیں تھا بلکہ غالی شیعہ تھا. اور اگر وہ ایسی بات کہہ کہ حضرت عائشہ کے گھاتے میں ڈال بھی دے تو ہمیں اس پر کوئی افسوس کی بات نہیں، کیونکہ آپ کا پرانا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کا عمل نہیں ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا یہ واضح ہو جانی چاہیے، یہ روایت صحیح نہیں. باقی ایک بات میں بتاتا چلوں، اس پر اس نے اللہ یاری نے جب میرے ساتھ بات کی تو اس نے کہا تھا کہ اگر یہ روایت صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر اس روایت کا متن ٹھیک نہیں، سند ٹھیک نہیں، اس میں ہشام بن عروہ سے عراقی روایت کر رہے ہیں. تو اس نے پھر کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ روایت ان راویوں سے ٹھیک نہیں تو یہی سند تو صحیح بخاری میں ہے، تو وہاں پر جو روایت پھر آپ کہیں گے کہ وہ روایت بھی ٹھیک نہیں. ہم کہیں گے کہ وہ روایت ٹھیک ہے. کیوں؟ ہمیں اس روایت کا متن مخدوش نظر آیا. اس کا متن قرآن کے خلاف ہے، اس کا متن اجماع کے خلاف ہے، اس کا متن تواتر کے خلاف ہے. لیکن وہ روایت جس میں ہشام بن عروہ سے یہی ابو معاویہ الضریر روایت کر رہا ہے صحیح بخاری میں، وہ ایک ایسی روایت ہے، وہ ایسی صحیح حدیث ہے جو دوسرے راویوں سے بھی بیان ہوئی ہے. تو اس لیے وہاں پر متن مضطرب نہیں ہے، اس لیے وہاں پر ہم اسی ہشام سے ابو معاویہ الضریر کی روایت کو رد نہیں کریں گے، کیونکہ وہی مضمون اور بہت سے صحابہ سے مروی اور بہت سارے راویوں سے مروی ہے، اس کا متن مضطرب نہیں ہے. ہم نے اس کے متن کو مضطرب پایا، ہم نے اس کے متن کو قرآن کی سالمیت کے خلاف پایا، ہم نے متن کو مخدوش جان کر اس کی سند کا حال بیان کیا. تو جب اس کا متن بیمار ہے تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی سند میں بھی خرابی ہے. بے شک ماشاء اللہ جی. اب اگلا سوال ہے کہ اللہ یاری شیعہ
جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول پیش کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرے پاس پورا قرآن ہے، جی، کیونکہ قرآن کا بہت سا حصہ ضائع ہو چکا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا؟ میں اس میں امام حاکم کی المستدرک جو ہے نا، جی، اس کے حوالے سے بات کروں گا. وہ میں انشاءاللہ حوالہ ریکارڈ کروا دوں گا. بات یہ ہے کہ اصل میں معاملہ یوں نہیں تھا. جی، حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول جی، جو امام ابو عبید قاسم بن سلام کی کتاب فضائل القرآن میں ہے، جی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے سارا قرآن لے لیا، بلکہ وہ یہ کہے کہ جس حد تک مجھے مستحضر ہوا میں نے وہ یاد کر لیا. مگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا جی، کہ جو یہ بیچ میں سے نکالنا چاہتا ہے وہ تو نہیں بیچ میں سے نکل سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی تمہیں کیا پتا کہ کتنا قرآن بیچ میں سے ذہب کثیر من القرآن، کہ بہت سارا قرآن چلا گیا. اب یہ وہ جو لفظ ہے نا چلا گیا، یہاں سے پھر وہ اپنی کہانی بناتا ہے. یعنی اس کا کام یہ ہے پہلے خاکہ بناتا ہے، خاکے بنا کے پھر اپنی مرضی سے بیچ میں رنگ بھرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ کوئی یہ شخص نہ کہے کہ اخذت القرآن کلہ، کہ میں نے سارا قرآن لے لیا ہے، بلکہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ میں نے جو مقدور پر تھا، جتنا ہو سکتا تھا اتنا قرآن لیا، کیونکہ اسے کیا خبر کہ قرآن کا اکثر حصہ چلا گیا، اکثر حصہ چلا گیا، ذہبہ. تو اب کہتا جی دیکھو وہ خود کہتے تھے کہ کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے پاس مکمل قرآن ہے. وہ خود کہتے تھے کہ کسی کو یہ نہیں، کسی کو کیا پتا کہ کتنا قرآن چلا گیا، یعنی ضائع ہو گیا. چلا سے پھر وہ ضائع پر چلا گیا. جی، بات یہ ہے عبداللہ ابن عمر نے ہرگز ایسا نہیں کہا. جی، عبداللہ ابن عمر کا جو مدعا تھا جی، وہ میں بھی واضح کروں گا. ابن عمر یہ فرمانا چاہتے تھے کہ کسی کو کیا خبر ہے کہ کتنا قرآن نازل ہوا اور بہت سارا حصہ اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو. جی، اب ظاہری بات ہے صاحب کے پاس وہ جو منسوخ تلاوت قرآن جس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، کیا وہ سب کے پاس ہے؟ وہ تو نہیں ہے. تو پھر ایسے ہی وہ مطلب ان کا ایک نقطۂ نظر تھا، ان کا ایک ذاتی خیال تھا. وہ مطلب یہ فرمایا کرتے تھے کہ بس آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ جو قرآن کا حصہ چلا گیا ہے، جو قرآن پاک کا حصہ جس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی ہے، آپ کو اس کو الگ نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، بے شک اس کو منسوخ مانیں، اس کی تلاوت کو منسوخ سمجھیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال آپ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس جو ہے نا یہی ہے، اس سے پہلے کچھ نازل نہیں ہوا تھا. ورنہ اس میں ایک بات بتاؤں، یہ مستدرک ہے امام حاکم کی، اس میں یہ مستدرک کی جلد نمبر 4 ہے، غالباً 4. تو اس میں ایک روایت ہے حدیث نمبر 3351. جی، تو بات ہو رہی تھی کہ نافع کہتے ہیں کہ اطال الحجاج الخطبہ، کہ حجاج ایک دن خطبہ دے رہا تھا، اس نے لمبا کر دیا. فوضع ابن عمر راسہ فی حجری، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو تھے انہوں نے میری گود میں اپنا سر رکھ دیا. ٹھیک ہے، یہ نافع بیان کر رہے ہیں. فقال حجاج کہنے لگا ان ابن الزبیر بدل کتاب اللہ، کہ عبداللہ ابن زبیر نے قرآن کو بدل دیا. ٹھیک ہے. تو مطلب ان دنوں میں حجاج اور ابن زبیر کے اختلافات چل رہے تھے، صحابی رسول. فقعد ابن عمر، تو ابن عمر کھڑے ہو گئے خطبے کے دوران. فقال، اور کہنے لگے لا یستطیع ذاک انت ولابن الزبیر، یہ جو تم کہہ رہے ہو اس نے قرآن بدل دی، یہ نہ تو تم بدل سکتے ہو نہ ابن زبیر بدل سکتا ہے. جی، نہ تم بدل سکتے ہو نہ ابن زبیر بدل سکتا ہے. تو ابن اللہ یاری صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ تو خود کہتے ہیں کہ قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی نہیں کر سکتا، قرآن تبدیل ہی نہیں ہو سکتا. تو حضرت ابن عمر کی طرف قول کو موڑ توڑ کر تحریف قرآن پر لانا، یہ ایک بدترین قسم کی جسارت ہو سکتی ہے. علم کی دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. جی، آپ کے ساتھ مناظرے میں
اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول پیش کیا تھا کہ وہ فرماتی ہیں کہ جو آیت قرآن میں نازل ہوئی تھی فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ، یہ ہوئی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ بعد میں متتابعات پورا لفظ تھا وہ گر گیا تھا، اس کی وضاحت فرمائیں۔ ہاں، اس میں یہ روایت جو اس نے پیش کی ہے اس کا جواب بھی میں عرض کر دوں۔ اس نے روایت جو پیش کی تھی وہ پیش کی تھی سنن دار قطنی سے، جی سنن دار قطنی سے، اس سے اس نے روایت پیش کی تھی۔ یہ سنن دار قطنی ہے جی، اور یہ اس کی جلد اول ہے، سنن دار قطنی کی جلد اول۔ اس سے اس نے ایک روایت پیش کی تھی، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس سے بھی اس کا مدعا نہیں ثابت ہے۔ حدیث نمبر ہے 2291 جی ان عروہ ان عائشہ، جی عروہ بن مسعود، عروہ بن زبیر، عروہ بن زبیر، جی وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قالت کہ حضرت عائشہ فرماتی تھی نازلت فعدۃ من ایام اخر متتابعات، کہ جو اللہ نے نازل کیا تھا قرآن میں وہ یہ تھا کہ فعدۃ من ایام اخر متتابعات، جی فسکتت متتابعات، تو وہ جو متتابعات کا آخری لفظ تھا نا، جی جی فعدۃ من ایام اخر متتابعات، یہ متتابعات کا لفظ ساکت ہو گیا، جی ساکت ہو گیا، گر گیا۔ اب وہ اس سے وہ کیا سٹوری بناتا ہے، وہ بڑی مذائقہ خیز ایک سٹوری بناتا ہے، کہتا ہے فتح وہ لفظ گر گیا، گم ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ تو دیکھیں حضرت عائشہ تو ادعا کر رہی ہیں کہ قرآن پاک سے ایک پورا لفظ ہی بیچ میں گر گیا ہے، کیا بات ہے۔ میں اس پر صرف ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ کرتا ہوں کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کے کاتبین نے، صحابہ کرام نے، حضرت زید بن ثابت اور ان کی جو جماعت تھی جو قرآن پاک کے کاتبین تھے، انہوں نے قرآن میں کمی زیادتی کر دی، آپ کا دعویٰ تو یہ ہے؟ جی جی ٹھیک ہے بھئی، صحابہ نے قرآن کو بدل دیا، صحابہ نے قرآن کو تحریف کر دیا، قرآن محرف ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کیسے بیچ میں سے نکال لیا؟ ادھر جو الفاظ ہیں وہ ہے فساکتت، گر گیا، یعنی یہ لفظ جو تھا یہ گر گیا۔ جی اگر آپ اپنا دعویٰ ثابت کرنا چاہتے ہوتے تو آپ کو جو لفظ مطلوب اور درکار تھے وہ فساکتت نہیں تھے، وہ تھے فساکتو، انہوں نے گرا دیا، ہاں انہوں نے گرا دیا۔ جی جی کنہوں نے گرا دیا؟ تو پھر سوال پیدا ہو سکتا تھا، تو والا یاری صاحب کہہ سکتے جی صحابہ نے گرا دیا، اور کس نے؟ جی جی پھر تو کوئی بات بن سکتی تھی کہ جب یہ لفظ ہوتا کہ فساکتو متتابعات، کہ انہوں نے جی قرآن میں سے یہ لفظ گرا دیے، حالانکہ الفاظ ہیں فساکتت۔ اب ہم کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بڑی سادہ سی بات، ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کہ آیت یوں نازل ہوئی تھی کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ، تو کہتی ہیں بعد میں متتابعات کا لفظ منسوخ ہو گیا، بعد میں یہ لفظ منسوخ تلاوت ہو گیا، بعد میں یہ لفظ قرآن کا حصہ نہیں رہا۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں، اور لیکن اگر پھر بھی آپ اپنے دعوے پر مصر ہیں، بضد ہیں کہ نہیں گرا دیا، ضائع کر دیا، تو لائیں جی گرا دینے کا فاعل کون ہے، بتائیں ہمیں، فاعل بتا دیں۔ جی پھر تو عبارت یوں ہونا چاہیے تھی فساکتو، لوگوں نے گرا دیا، حالانکہ یہاں پر ہے کہ گر گیا یعنی منسوخ ہو گیا، تو یہ بات بالکل ان کے عقل کے ساتھ میل نہیں کھاتی۔ اور یہاں پر پھر میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر ایک اور جو بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ لوگ غور نہیں کرتے، اصل میں تحقیق نہیں کرتے۔ جی جی مطلب اس شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں کوئی آیت بھی ایسی نہیں اتری جی جی جس کی تلاوت منسوخ ہوئی ہو، جی جی یعنی وہ کہتا ہے اللہ کا کلام تو کیسے منسوخ ہو سکتا ہے، الفاظ کیسے منسوخ ہو سکتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے بھی جرت کرو اور اپنے تمام علماء کو جمع کرو۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، جی اہل سنت کا تو میں اللہ کے فضل و کرم سے خادم ہوں، جی جی لیکن میرا سوال یہ ہے اللہ یاری صاحب، کیا آپ تورات کو اللہ کا کلام مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ زبور کو اللہ کا کلام مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ انجیل کو اللہ کا کلام مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں تو بتاؤ اب ان کی تلاوت منسوخ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہاں تورات کی تلاوت منسوخ ہوئی ہے کہ نہیں؟
انجیل کی منسوخ ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہوئی ہے، تو زبور کی منسوخ ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو کیا یہ اللہ کے کلام نہیں تھے؟ بالکل۔ تو پھر اگر تورات، زبور، انجیل کے احکام بھی منسوخ، تورات، زبور اور انجیل کی آیات کی تلاوت بھی منسوخ، جب وہ منسوخ ہو سکتا ہے تو خدا کے بندے آپ کو کون سا بودھ نظر آتا ہے قرآن پاک کی کسی آیت کو منسوخ؟ جی بالکل ٹھیک۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے۔ کیا آیت رجم پہلے قرآن کا حصہ تھی اور بعد میں منسوخ ہوئی تھی؟ آیت رجم کے بارے میں مختلف قسم کی روایات ملتی ہیں، جن میں سے کچھ روایات ایسی ہیں کہ قرآن پاک میں لوگ پڑھتے تھے اس آیت کو، جی اس کی تلاوت کرتے تھے، جی اور اس کو لوگوں کو یاد تھی۔ جی جی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ، جی یہ لوگ پڑھتے تھے۔ لیکن اس کے برعکس بھی کچھ روایات ملتی۔ جی میرا خیال یہ ہے کہ وہ آیت تو اتری تھی، جی لیکن اس آیت کو قرآن پہلے دن سے ہی نہیں سمجھا گیا، ٹھیک ہے، سمجھا گیا، یعنی مصحف میں نہیں لکھی۔ اس میں ایک روایت بڑی ہے، یہ روایت مستدرک حاکم کی جو المستدرک ہے نا، اس میں موجود ہے جی کہ میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہوں کہ فقال زید بن ثابت کہتے ہیں، جی یہ مستدرک حاکم کی جو کتاب الحدود ہے، جی جی امام حاکم نیشاپوری کی کتاب المستدرک علی الصحیحین اور اس کی جلد نمبر 5 اور حدیث نمبر 8238۔ جی زید کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یوں کہتے ہوئے سنا، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ۔ تو فقال عمر، یہی وہ آیت رجم ہے نا، الشیخ والشیخۃ۔ جی جی فقال عمر، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ولما نازلت، جب یہ نازل ہوئی، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، جی اور فقلت، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا میں اس کو لکھ دوں؟ جی کیا میں اس کو لکھ دوں؟ فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، تو آپ نے اس کو لکھنا ناپسندیدہ کیا، کہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول میں اس کو مصحف میں لکھ دوں؟ جی جی تو آپ نے اس کا لکھنا ناپسندیدہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت نازل تو ہوئی تھی، لیکن آپ نے اس کو مصحف میں نہیں لکھوایا، لوگ اس کو پڑھتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ اب آخری سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ یاری کے بار بار اصرار کرنے کے باوجود آپ نے وہ روایات پیش کیوں نہیں کی جن میں واضح طور پر لکھا ہوا ہو کہ کوئی صحابی بیان کرے کہ فلاں آیت کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اکثر اس بات کا تکرار کرتا ہے کہ منسوخ التلاوہ جو ہے وہ آپ دکھائیں، اس کا حوالہ دیں۔ منسوخ التلاوہ کے حوالے تو میں نے اس کو کافی دیے تھے، جی لیکن چونکہ اگر وہ منسوخ التلاوہ کو مان لے جی جی تو اس کے مذہب کی بنیاد باطل ہو جاتی، ٹھیک ہے، وہ اصل میں اس بات پر بزید ہے، ورنہ میں نے منسوخ التلاوہ کے حوالے اس شیعہ کتب سے بھی پیش کیے تھے۔ بہرحال ہم کچھ نئے حوالے پیش کرتے ہیں، ہم نے پہلے بھی حوالہ جات پیش کیے تھے۔ جی یہ ایک روایت صحیح بخاری کی میں سب سے پہلے پیش کرتا ہوں، جی یہ اس کا حوالہ نوٹ کرنا چاہیے۔ جی صحیح بخاری ہے، یہ مترجم ہے، اور اس کی جلد نمبر 2، جی جلد دوم، اور اس کا باب ہے باب من ینکب فی سبیل اللہ، جی جس کو خدا کی راہ میں تکلیف پہنچے، اس چیز کا بیان، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس حدیث کا نمبر ہے 2801، یعنی 2801۔ اگر آپ جی نیٹ پر اس کو سرچ کریں جی تو 2801۔ جی یہ ایک طویل حدیث ہے۔ وہ حدیث کچھ اس طرح ہے جی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ قاری تھے، جی ان کو لوگوں نے قتل کر دیا، جی تو
پھر کہتے ہیں کہ جبرائیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جی تو کیا ہوا کہ فاخبر جبریل علیہ السلام النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور ان قاریوں کا حال بیان کیا کہ وہ اپنے مالک سے مل گئے ہیں، یعنی اپنے اللہ سے مل گئے جی یعنی شہید ہو گئے، جی مالک ان سے راضی ہے اور وہ اپنے مالک سے راضی ہیں. جی جی ٹھیک ہے. تو انس نے کہا، قال انس، ابھی الفاظ سنیے، جی قال انس، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مدت تک جی فَكُنَّا نَقْرَأُ جی ان بلغوا قومنا ان قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. تو انس کہتے ہیں کہ ہم ایک عرصے تک یہ آیت قرآن میں پڑھتے رہے. جی کیا آیت ہے؟ ان بلغوا قومنا ان قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. کہتے ہیں ہم ایک عرصے تک، یعنی جب وہ قاری شہید ہوئے تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی. جی تو کہتے ہیں ہم ایک عرصے تک اس آیت کو قرآن میں پڑھتے رہے. تو جی. پھر کہتے ہیں ثم نسخ بعد، پھر اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی. اب یہ قرآن میں نہیں. اصل میں اس شخص کو یہ بڑا ایک، اس کے لیے یہ روایت بہت بڑا ایک، ایسے سمجھ لیں کہ اس کے لیے ایک دھچکا ہے. وہ کہتا ہے کہ کہیں بھی نہیں لکھا کتب اہل سنت میں کہ کوئی آیت ہو اور پھر اس کی تلاوت منسوخ ہو. جی. تو انس کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ثم نسخ بعد، پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی جسے ہم قرآن میں ایک عرصہ تک پڑھتے رہے تھے. اب بتاؤ ایک آیت ہو قرآن میں عرصہ تک پڑھی جاتی رہی ہو اور پھر بعد میں وہ منسوخ ہو جائے اور پھر اب وہ قرآن میں نہ ہو اور بیان کرنے والے بھی صحابی ہوں اور صحابی بھی انس بن مالک ہوں. تو بتاؤ تمہارا یہی تھا نا سوال کہ بتاؤ صحابی نہیں کہہ رہا کہ نسخ کے الفاظ نہیں ہیں، پھر صحابی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، پھر صحابی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آیت پہلے پڑھی جاتی تھی. ساری باتیں اور ان تمام باتوں کا، آپ کی تمام جہالتوں کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے صحیح بخاری باب من ينکب فی سبیل اللہ حدیث نمبر 2801 ہی کافی اور کافی ہے. اچھا اب ایک اور بتاتا ہوں. ایک اس نے روایت اور بھی پیش کی تھی اور اسی کے اندر اس کے دعوے کا بطلان. جی وہ کہتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان عائشہ تھا انہا قالت کان فیما انزل من القرآن عشر رضاعات معلومات یحرمنا ثم نسخنا. کہتی ہیں عائشہ کہ قرآن پاک میں پہلے یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایک اس کا حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. تو کہتی ہیں ثم نسخنا، پھر یہ منسوخ ہو گیا. اب یہ آیتیں پہلے اتری تھی کہ 10 دفعہ کوئی عورت پلائے گی، تو عائشہ فرماتی ہے ثم نسخ، پھر یہ منسوخ ہو گئی. یہ دوسرے صحابیہ کی گواہی، اس نے کہا تھا صحابی ہو یا صحابیہ ہو، یہ اس کی گواہی ہے. اور یہ میں اس کا حوالہ دوبارہ نوٹ کروا دوں، یہ مسلم شریف کی جو ہے نا حدیث نمبر کتاب الرضاعت میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی اور اس کا نمبر بھی میں، یہ حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1452 ہے جی یعنی 1452 کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آیت قرآن میں پڑھی جاتی تھی کہ جو عورت 10 مرتبہ کسی کو دودھ پلائے وہ اس کی ماں بن جاتی ہے. اور پھر کہتے ہیں ثم نسخنا، پھر یہ آیت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. اب یہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے. اور تیسرا حوالہ میں جو آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جی وہ اسی کتاب کا ہے جو امام ابو عبید قاسم بن سلام کی فضائل القرآن سے اس نے حضرت عائشہ پر روایت پیش کی. جی تو اسی کتاب میں جی یہ اس کا حوالہ جو ہے یہ فضائل القرآن امام ابو عبید قاسم بن سلام ہروی کی کتاب کا جو صفحہ نمبر 323 پر ہے. کہتے ہیں حدثنا حجاج ان حماد بن سلمہ ان علی بن زید ان ابی حرب بن اسود ان ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تیسرے صحابی ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں نازلت سورۃ نحو براءۃ، کہ ایک سورت نازل ہوئی تھی جو سورت توبہ جتنی بڑی تھی. جی ثم رفعت، پھر وہ اٹھا لی گئی. ثم رفعت، پھر وہ اٹھا لی گئی. اور یہ اس کا حوالہ کیا ہے؟
یہ وہی کتاب ہے جس سے آپ نے حضرت عائشہ کا وہ قول پیش کیا کہ قرآن میں غلطی ہے، اسی میں امام ابو عبید قاسم علیہ السلام، اگر آپ اس کتاب کو غور سے پڑھ لیتے تو آپ کو وہاں سے ہی یہ الفاظ مل جاتے ہیں کہ نازلت، یہ نازل ہوئی تھی، ثم رفعت، پھر اس کو اٹھا لیا گیا، اور یہ منسوخ التلاوہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک حوالہ جو آخری حوالہ ہے غالباً ہمارا، وہ بھی یہی ہے، یہ امام ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، یہ اس کی جلد نمبر 2 ہے، اس میں بیان فرماتے ہیں جی۔ اور یہ اس باب کا نام کیا ہے؟ اس باب کا نام ہے باب فی النسخ، یہ باب ہے باب فی النسخ والمحو من الصدور، کہ نسخ کا بیان، آیات کے منسوخ ہو جانے کا بیان، اور سینوں سے آیات کے محو اور مٹا دینے کا بیان، یعنی جس طرح قرآن مصاحف میں سے نسخ ہوتا رہا، احکام میں نسخ ہوتا رہا، اسی طرح یہ ایک طویل حدیث ہے، میں ساری تو نہیں پڑھوں گا، تو میں زہری بیان کرتے ہیں، اخبرنی ابو امامہ بن سہل، کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابو امامہ بن سہل نے کہ ایک گروہ تھا، ان رہتا من الانصار من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبروه ان رجلا قام في جوف الليل يريد ان يفتح سورة كان قد وعاها فلم يقدر منها على شيء الا بسم الله الرحمن الرحیم، کہ ایک شخص تھا کہ وہ تہجد کے وقت اٹھا، اس کو قرآن بہت سارا یاد تھا، وہ قرآن پڑھنے کا اس نے ارادہ کیا، تو لیکن وہ جب اس نے قرات کا ارادہ کیا تو سوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وہ کچھ پڑھنے پر قدرت نہ حاصل کر سکا، یعنی اس کو سب کچھ اس کے ذہن سے ہی نکل گیا، تو پھر فاتا باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ اللہ کے رسول کے در پر آیا، اور حین اصبح لیسألہ عن ذالک، اور اس نے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام سے اس کے بارے میں سوال کیا، اور پھر آگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ثم قال نسخت البارحہ، کہ یہ صورت جو ہے یہ گزشتہ سے پیوستہ جو رات تھی، یعنی پرسوں کی رات، اس وقت اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اور اس طرح منسوخ کیا ہے کہ سینوں سے بھی اٹھا لی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بیان کرنے کے بعد امام ذہبی فرماتے ہیں نسخ هذه السورۃ ومحوها من صدورهم من براہین النبوہ، کہ اس طرح آیات کا منسوخ ہونا اور سینوں سے اس کا محو ہو جانا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک بڑی دلیل ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا۔ اور ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہماری ای میل آئی ڈی ہے بلال احمد صابری 1983@gmail.com، اس پہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنا سوال، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اور بلال صاحب، ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔